فاتحہ۔ افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین للتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بانفسہم وباموالہم اعظم درجۃ عند اللہ اولئک هم الفائزون۔ صلوات بر محمد وعلی صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ وآل محمد وعجل اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل۔ گفتگو شروع کرنے سے قبل التماس کروں گا نوجوانوں سے کہ وہ ذرا آگے تشریف لے آئیے، مجلس کا ماحول بنائیے۔ باری دیگر پر اندر صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ سورہ مبارک توبہ کی آیت نمبر 20 کو سرنامہ سخن قرار دیا گیا ہے۔ پروردگار عالم نے
قرآن مجید کی آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأنفسهم وبأموالهم اعظم درجۃ عند اللہ اولئک هم الفائزون۔ وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں اور انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے نفسوں اور اپنے اموال کے ذریعے سے جہاد کیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک اللہ کے ہاں اعظم درجہ رکھتے ہیں، بہترین درجہ رکھتے ہیں۔ اولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہو جانے والے ہیں۔ یہ آیت شریفہ کلی طور پر انسانوں میں سے ان افراد کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے کہ جن افراد کے اندر یہ صفات موجود ہوں۔ ایام عزا کی مناسبت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اس آیت شریفہ کی میں نے تلاوت کی، اور بالخصوص یہ جو دن ابھی جاری و ساری ہیں، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام صلی علی یہ ذات گرامی سے مخصوص ہیں، اور آج کی مجلس عزا بھی سرکار سید الشہداء کے ساتھ خاص ہے، اور ایک ہی دن قبل چہلوں میں امام حسین بھی گزرا ہے۔ ان تمام تر مناسبتوں کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اس آیت شریفہ کی میں نے تلاوت کی ہے۔ آپ سے توجہ کا طالب ہوں۔ پروردگار عالم نے ہمیں شرف عطا کیا ہے اپنی تمام تر مخلوقات میں سے، ہمیں شرف عطا کیا ہے کہ ہمیں ان ہستیوں کے ذکر میں مشغول رکھا ہے کہ جن ہستیوں کو اس نے اپنی برگزیدہ ہستیاں قرار دیا ہے۔ وہ ہستیاں کہ جنہیں اللہ نے منتخب کیا ہے، انتخاب کیا ہے، اللہ نے انہیں چنا ہے، اللہ نے انہیں اپنی معرفت کا سبب اور ذریعہ قرار دیا ہے۔ وہ پروردگار جو چاہتا تو الہاماً کائنات کے ذرے ذرے تک اپنا عرفان پہنچا سکتا تھا۔ پوری توجہ کا طالب ہو اس جملے پر۔ وہ قادر مطلق ہے، علی الاطلاق قادر ہے، ہر شے اس کے بس میں ہے، کائنات کی کبریائی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ مبارک دائمی استقراری ذات ہے اس پروردگار کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک، شہنشاہی، بادشاہی ہے۔ یہ وہ ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز کی قدرت اس کے پاس ہے، قادر مطلق ہے، علی الاطلاق صلاحیت رکھنے والی ذات ہے، سب کچھ کر سکنے والی ذات بھی جب اپنا تعارف کروانا چاہتی ہے تو محمد و آل محمد کو وسیلہ قرار دے رہی ہے۔ اس قدر علی الاطلاق ذات بھی ارشاد فرماتی ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، میری معرفت ہو، تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا، ایک مخلوق کو خلق کیا۔ دو ترجمے ہیں جو بزرگان نے کیے ہیں، علماء نے کیے ہیں۔ فخلقت الخلق یعنی میں نے مخلوقات کو خلق کیا۔ عربی گرامر کے اعتبار سے بسا اوقات لفظ الخلق بے معنی مخلوق بھی استعمال ہوتا ہے، لہذا اس پر یہ جو الف لام داخل ہے اس سے مراد یہ کہ تمام مخلوقات، بعض نے کہا، لیکن مکتب تشیع کے ہاں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ فخلقت الخلق، تو میں نے ایک خاص مخلوق کو خلق کیا ہے، لے گئے اور تاکہ وہ میری معرفت کا سبب اور ذریعہ قرار پائیں۔
اور جب پوچھا گیا، ظاہر ہے کہ اگر آل محمد نہ ہوتے تو نہ قرآن کی تفسیر ہوتی، نہ علم الہی آشکار ہوتا۔ اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو واقعاً علم کی حقیقت کیا ہے، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ کتنے اختلافات ہیں۔ قرآن تو ایک ہے، سب کہتے ہیں کہ ہماری ایک کتاب ہے، لیکن قرآن کی تفسیر کے اندر، قرآن کے مفہوم کے اندر اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر ایک اپنی عقل کے مطابق، ہر ایک اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی دانائی کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہ طے ہے کہ ہر انسان صحیح ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ کوئی سمجھتا ہے یہ بات ہے، کوئی سمجھتا ہے وہ بات ہے، لیکن اس کا ایک ریزن ہے، وہ یہ کہ اگر تمام تر افراد، میں پورا جو جملہ کہنے لگا ہوں اگلا، اس کے لیے پہلے مقدمہ سازی کر رہا ہوں، اگر تمام انسانیت آل محمد کے ہی دروازے پر جمع ہو جاتی، جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا بھی صحیح کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں ہی چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے۔ یہ خاموش کتاب ہے، یہ بولتے قرآن ہے، لہذا ان کے ذریعے سے تمہیں قرآن کو سمجھنا ہے۔ اب چھوڑ دیا تو اختلاف ہوا، چھوڑ دیا تو اختلاف ہوا۔ اگر سارے ایک ہی جگہ جمع ہو جاتے تو اختلاف نہ ہوتا۔ یہ جملہ فقط میرا تجزیہ نہیں ہے، آئیے ختمی مرتبت کی خدمت میں جمع ہو جائیے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ لَوِجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ، اگر پوری کائنات علی کی محبت میں جمع ہو جاتی تو پروردگار جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ وعزانی گرامی قدر، اس پروردگار نے وسیلہ قرار دیا ان کو اپنی معرفت کا۔ خلق کیا، کن کو خلق کیا؟ پہلے کیا خلق کیا؟ یہ پوری روایات ہیں، میں ایک چھوٹا سا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پروردگار عالم نے عالم نورانی کی تخلیق کو ایک اور انداز میں بیان کیا ہے، وہ روایات میں۔ ایک عالم مادی ہے، اس کی تخلیق قرآن کے اندر موجود ہے، جس کا آغاز سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 30 سے ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہاں سے تخلیق انسانی کا آغاز ہے۔ مادی انسان، خاک سے بنایا ہوا انسان، اس کو خلق کیا، اس کا ذکر پروردگار عالم نے قرآن میں کیا۔ ساتھ ہیں آپ میرے، انشاءاللہ ایک پیغام ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے اس خشک مقدمے کا سہارا لیا۔ انشاءاللہ باؤمید خدا آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ خدا نے جو مادی تخلیق ہے، ظاہری تخلیق ہے، خاکی تخلیق ہے، اس کا ذکر پروردگار عالم نے قرآن میں کیا اس انداز میں کہ ہم نے اس کو خلق کیا ہے انسان کو۔ اے رسول یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے اپنا نمائندہ خلق کرنا چاہا تو ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جبکہ یہ انسان زمین میں جا کے خون بہائے گا۔ تو پروردگار نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میرے پاس علم ہے، جس سے میں آشنا ہوں، جس سے میں واقف ہوں، تم آشنا نہیں ہو، تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے۔ خوب، اس کے بعد ایک کے بعد ایک انبیاء آتے رہے ہیں ہر دور میں۔ ایک انسانیت کے گروہ کے لیے، چاہے وہ چھوٹا گروہ ہو یا بڑا گروہ ہو، ایک نبی کو مقرر کیا جاتا ہے، ایک رسول کو مقرر کیا جاتا ہے، ایک حجت کو مقرر کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ پوری توجہ کا طالب ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ یہ افراد اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کو خدا کی طرف متوجہ کریں۔ حضرت آدم نے اپنی قوم کو متوجہ کیا، حضرت نوح کی تبلیغ ہے، 950 برس خدا سے دعا کی، پروردگار یہ نہیں سمجھ رہے، سیلاب آیا، پھر بھی سلسلہ جاری و ساری رہا۔ حضرت ابراہیم کا زمانہ، حضرت اسماعیل کا زمانہ، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ و زکریا، چلتا ہوا سلسلہ ختمی مرتبت کی ذات تک آ رہا ہے۔ تمام انبیاء، آپ جائیے قرآن میں
سورہ مبارک آراف میں بڑے بڑے نبیوں کا تذکرہ اسی انداز میں ہوا. ہم نے ان کو بھیجا، یہ اپنی قوم میں تھے، یہ ہمارے بندے تھے، ہمارے نمائندے تھے. ہم نے ان کی ذمہ داری لگائی کہ یہ لوگوں کو ہماری طرف متوجہ کریں. انہوں نے اپنا کام اپنے حصے کا مکمل کیا، اور کام کرنے کے بعد جب قوم ان کے پاس آتی تھی اور کہتی تھی کہ آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، ہم آپ کو کچھ دیں، تو یہ انبیاء یہی کہا کرتے تھے کہ ان اجریہ الا علی رب العالمین، ہمارا اجر چونکہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو ہمیں اجر بھی ہمارا پروردگار عطا کرے گا. ایک نظام ہدایت ہے. اس نظام ہدایت کے لیے بھی نہج البلاغہ میں میرے مولا نے ارشاد فرمایا اگر خدا چاہتا تو اس تمام انسانیت کو ہدایت بھی الہامن کر سکتا تھا. قادر ہے وہ. عرض کیا نا میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے خدمت، خدا قادر ہے، قدرت رکھتا ہے کہ وہ الہام کر دے. آپ بیٹھے ہوں اور آپ کے دل میں آ جائے کہ نماز پڑھنی ہے. ابھی تو آپ کو پتہ ہے نا، کتاب کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، رسول کی حدیث کے ذریعے سے کہ بھئی نماز واجب ہے، یہ ہے وہ ہے. نہیں، ویسے بھی بیٹھے بیٹھے کچھ بھی نہ ہوتا تو خدا قادر ہے اس بات پر. آپ کو شک تو نہیں ہے اس بات میں عزیزان گرامی قدر؟ یہ خدا قادر ہے اس بات پر کہ الہام ہو جائے کہ بھئی نماز پڑھو، الہام ہو جائے کہ خیرات کرو، الہام ہو جائے کہ زکوٰۃ دو. لیکن نہیں، اگرچہ قادر مطلق ہے، یہ نہج البلاغہ میں میرے مولا نے ارشاد فرمایا اگرچہ قادر مطلق ہے، اس کے باوجود اس نے ہی یہ راستہ انتخاب کیا کہ اپنی آسمانی کتب یعنی آسمانی کتابوں کے ذریعے سے اور انبیاء کے ذریعے سے ہدایت کرے. یہ اس کا ایک سلسلہ ہے، اس کا نظام ہے. کیا کہ وہ اپنی مخلوق سے اگر رابطہ کر رہا ہے تو وسیلے کے ذریعے سے کر رہا ہے. پوری توجہ کا طالب ہوں. وہ خدا کے جو محتاج وسیلہ نہیں ہے، ہم تو ہیں بھی، ہم تو قدم قدم پر بہرحال وسائل ذرائع کے محتاج ہیں. وہ خدا جو محتاج نہیں تھا لیکن اس نے کائنات بنائی ایسی ہے، اس نے علت و معلول کا ایک نظام بنایا ہے. اب یہ علت و معلول میں نے سخت جملہ کہہ دیا. چھوٹی سی مثال نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ بیمار ہوئے، بستر پر ہیں. جناب ڈاکٹر کو دکھائیے، طبیب کو دکھائیے. کہنے لگے نہیں، یہ جو مجھے بیماری آئی ہے یہ خدا کی طرف سے، اور خدا جانتا ہے میں بیمار ہوں، خدا جانتا ہے کہ میں بیمار ہوں تو مجھے شفا دے دے گا. بھئی نبی ہیں، بہرحال اپنے مقام پر بڑا مرتبہ ہے، سب مشورہ دے رہے ہیں فلاں حکیم صاحب، فلاں ڈاکٹر صاحب دکھا دیجئے. اچھا بیماری کچھ بڑھ گئی، بیماری میں کچھ طول آ گیا تو کلیم اللہ تو تھے، مناجات کی پروردگار میں تو تیرے دروازے سے لو لگائے بیٹھا ہوں کہ تو مجھے شفا دے گا. کہا نہیں موسیٰ اٹھو، بستر سے اٹھو. حضرت موسیٰ اٹھے، کہا جاؤ فلاں جنگل میں جاؤ، وہاں تشریف لے گئے. کہا وہاں تمہیں ایک درخت ملے گا. کہا مل گیا. کہا اس کے نیچے زمین میں کچھ جڑی بوٹیاں ہیں. کہا ہاں ہیں. کہا وہ نکالو اور انہیں خاص انداز میں ان سے اپنے لیے دوائی تیار کرو اور کھا لو. پروردگار یہ تو وہ بھی مجھے سب کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر کو دکھا دیں، ہاں طبیب کو دکھا دیں، تو بھی مجھے وہی کہہ رہا ہے کہ وہاں سے گھوم پھر کے اور یہ جڑی بوٹی ہے. کہا موسیٰ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے کائنات کو بیکار بنایا ہے؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. تو چاہتا تو قدرت رکھتا تھا کہ بستر پر ہی حضرت موسیٰ کو شفا دے دے، لیکن اس کے باوجود اس نے کہا نہیں، میں نے ہی شفا دینی ہے لیکن تمہاری شفا میں نے ادھر رکھی ہے. توجہ فرمائیں. اسے کہتے ہیں وسیلہ، اسے کہتے ہیں علت و معلول، اسے کہتے ہیں سبب و اسباب. یہ ایک پوری پروردگار عالم کی کائنات کے اندر ایک نظام ہے خدا کا بنایا ہوا کہ میں نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں کے لیے سبب بنایا ہے، میں نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں کے لیے علت بنایا ہے. پوری توجہ کا طالب ہوں. پھر ایک مثال سماعت فرمائیے، بڑی اہم مثال ہے. صلوات علیہ کیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. التماس کروں گا ایک مرتبہ پھر اگر نوجوان ایک دو افراد آگے بڑھ جائیں گے تو مجلس کا ماحول بن جائے گا. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد.
لیکن میں نے نوجوان کہا، بزرگ آگے بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو نوجوانوں کو تو پہلے اٹھ کے آنا چاہیے. صلوات ہدیہ کرے محمد و آل محمد. جزاک اللہ، سلامت باشی. اسی طرح ایک اور بلند صلوات ہدیہ کرے محمد و آل محمد. تو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے. چاہتا تو براہ راست شفا دے دیتا، لیکن نہیں، اس نے ایک نظام بنایا ہے، پورا نظام. اس نظام کو نظام علت و معلول کہتے ہیں. اسی نظام کے اندر یہ ہے کہ انسان کو خلق کیا ہے ایک خاص پروسیس کے تحت، ایک خاص طریقے سے. اور آپ جا کر دیکھیے قرآن کے اندر سورہ مبارک دہر کے اندر، اسی طرح ایک اور دو مقامات پر پروردگار عالم نے پورا انسان کو تخلیق کے مراحل سے گزارنے کا طریقہ قرآن میں بیان کیا. یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر وہ ہے، پھر یہ ہے. اس طریقے سے یہ انسان کے مراحل ہیں، ان مراحل سے ہوتا ہوا دنیا میں آئے گا. اچھا، زمین و آسمان کو اس نے بنایا، قرآن میں لکھا ہوا ہے 6 دنوں میں. یہ وہی پروردگار ہے کہ جس نے سورہ مبارک یاسین کی آخری 2 آیات میں کہا ہے کہ پروردگار وہ ہے کہ جو فقط ارادہ کن کرے تو ہو جاتا ہے. یعنی قدرت ہے کہ اگر چاہے تو فقط کن کہے، کن یعنی ہو جا، تو وہ شے ہو جائے. فقط ارادہ کن کرے تو ہو جائے. لیکن کہہ رہا نہیں، میں نے 6 دن میں زمین و آسمان کو بنایا، پھر حضرت آدم کی مٹی کو گوندا. آپ دیکھیے گا کتابوں کے اندر ایک تفصیلی، نہ جانے کتنے سال مجسمہ حضرت آدم پڑا رہا، اور کتنے سالوں کے بعد اس کے اندر وہ جملہ جو ہے وہ نفخت پھر من روحی قرآن کے اندر ہے، میں نے اپنی روح کو اس کے اندر پھونکا. کتنے برس کے بعد. یہ کیا ہے؟ وہی جو کن کے ذریعے سے سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایک نظام بنایا. یہ پورا نظام چلتا ہوا ہے. پھر خلق کا نظام، خلق کے بعد ہدایت کا نظام. ہدایت کا نظام میرے مولا علی نے نہج البلاغہ میں کیا کہا؟ اگر خدا چاہتا تو پہاڑوں پر کتابوں کو ڈال دیتا، اور کہتا کہ نہیں، جاؤ اور جا کر کتاب اٹھاؤ، کتاب پڑھو، ہدایت لے لو. نہیں، اس سے بھی آگے کا مرحلہ ہو سکتا تھا. میں نے عرض کیا نا، الہاماً آپ کے دل میں آ جاتا کہ ایسے کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج دو، خمس کرو، سب جتنے بھی احکامات شریعت ہیں آپ کے دل میں خدا ڈال سکتا تھا. لیکن نہیں، اس نے خاص انداز بنایا ہے. میرے مولا کہہ رہے ہیں چاہتا تو کتابوں کو پہاڑوں پر ڈال دیتا اور کہتا کہ جا کر وہاں سے ہدایت لے لو، کہ نہیں، لیکن پروردگار عالم نے اپنے انتخاب میں کچھ ایسی ہستیوں کو مخلوق اور اپنے ذات کے درمیان واسطہ اور وسیلہ بنایا ہے کہ جو یہاں رہتے ہیں تو ان جیسے ہیں. توجہ رکھیے گا، یہاں جب ان کے درمیان میں رہتے ہیں تو انہی جیسے ہیں، لیکن اگر انہی شخصیتوں کو اس ذات کی بنسبت دیکھا جائے تو اسی ذات کی صفات کا مظہر بنتے ہیں. پوری توجہ کا طالب عزیزان کرام، یہ بہت باریک نکتہ ہے. خدا نے خود بنایا. آدم جائیے، حضرت نوح جائیے، حضرت ابراہیم جائیے، حضرت اسماعیل جائیے. یہ آپ کے حصے کا امتحان ہے، یہ آپ کے حصے کا کام ہے، یہ آپ کے حصے کا کام ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہے. اسی لیے ہر نبی نے کہا بھائی مجھے نہیں چاہیے. عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، علماء حضرات پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ بھئی علماء تو اپنی تعریف میں کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں. تو انبیاء جو ہیں وہ تو اس کار الہی کے کوئی پیسے نہیں لیتے تھے. توجہ کا طالب، وہ تو اس کام کے کوئی پیسے نہیں لیتے تھے. یہ مولوی جو ہے ہر چیز کے پیسے لیتا ہے. لیکن میں آپ کو اپنی ہی بات بتا رہا ہوں، صحیح ہے؟ تو اعتراض وارد ہوتا ہے. تو ہمارے ایک بزرگ عالم دین نے بڑا بہترین جواب دیا تھا. وہ فقط اس لیے نہیں، ایک اور بھی وجہ ہے، وہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. بات پیسوں کی نہیں ہے، کا بات ایک نمایاں فرق ہے. کام وہی کر رہے ہیں لیکن ایک نمایاں فرق ہے. یہ وہ افراد ہیں کہ جو جاتے ہیں، کسب کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں. حاصل کرنے کے بعد بھروسہ نہیں ہے، آئے بھول جائیں. آپ ماشاءاللہ یہاں جتنے حضرات تشریف فرمائیں، آپ نے میٹرک، انٹرمیڈیٹ، یونیورسٹیز پڑھا ہے. اچھا، جب پڑھا ہے آپ سب کچھ یاد ہے آپ کو؟
جو پڑھا تھا اب ڈگری ہے جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ آپ اتنا پڑھ چکے ہیں بس، لیکن تفصیل کے ساتھ جزیات جتنی آپ نے اسکول میں پڑھی تھی یاد ہیں؟ کوئی یاد نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ انسان کے ساتھ ایک بیماری ہے کہ جب وہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب انسان اپنے ماؤں کے شکم سے خارج کیا جاتا ہے، اللہ اسے نکالتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ لا تعلمون شیئا، وہ کسی چیز کا علم نہیں رکھتا ہے، آہستہ آہستہ علم حاصل کرتا جاتا ہے، چاہے جتنا بھی علم حاصل کرے ایک اور بیماری اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ یہ کہ آگے پڑھتا جاتا ہے پیچھے کا بھولتا جاتا ہے۔ یہ ایک بیماری ہے بہرحال عزیزان گرامی قدر، آگے بڑھتا جاتا ہے پیچھے بھولتا جاتا ہے۔ اچھا اگر نہ بھی بھولے سارا یاد بھی رہے، اس لیے کیونکہ پریکٹس میں رہے، تو جیسے ایک شاگرد اگر اچھا استاد بھی بن جائے تو جتنا بھی اس نے پڑھا ہوا ہوتا ہے اسے یاد رہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی پریکٹس چل رہی ہے مسلسل، اس لیے اسے یاد ہے۔ کتنا بھی علم حاصل کرے، قرآن کیا کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، خدا نے جو تمہیں علم دیا ہے الا قلیلا، مگر جتنا بھی ہو وہ تھوڑا ہی ہے۔ کتنا بھی علم حاصل کرو تھوڑا ہے، کیوں؟ کیونکہ تم نے خود سے کسب کیا ہے، خود سے حاصل کیا ہے۔ پہلے جاہل تھے، پھر علم حاصل کیا تو بھولنے لگے، اگر یاد کر بھی لو تو جتنا بھی کرو یہ تھوڑا ہے۔ یہ ہم اور آپ جیسے افراد ہیں جن کی کیفیت قرآن نے بیان کی ہے، لیکن جو اللہ نمائندہ بھیجتا ہے، جسے اللہ ہادی بنا کر بھیجتا ہے، جسے اللہ اپنی معرفت کا سبب بنا کر بھیجتا ہے، اسے کسی کے سامنے علم حاصل کرنے کے لیے زانو ادب طے نہیں کرنے پڑتے ہیں، وہ شاگرد بنتا ہے تو براہ راست رب العالمین کا شاگرد بنتا ہے۔ اسے کسی کے سامنے آ کر علم حاصل نہیں کرنا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت آدم سے لے کر آپ چلے آئیے حضرت حجت تک کے زمانے میں، جتنی بھی حجتیں ہیں سب کا تعارف یہی ہے کہ ان کے پاس جو علم ہے خدا کی طرف سے ہے، تو یہ اپنا علم بھولتے نہیں ہیں۔ یہ ایک نمایاں فرق ہے۔ آپ کی خدمت میں یہ جملہ میں نے جان بوجھ کر عرض کیا تھا کہ علماء پر اعتراض کیا جاتا ہے، یہ جملہ رک کر کہہ کر پھر آگے بڑھ رہا ہوں، اس کا جواب سنیے۔ ایک نمایاں فرق ہوا، نبی کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی چونکہ میں نے آپ سے لیا نہیں ہے، خدا کی طرف سے آیا ہوں، خدا کا ہی پیغام پہنچا رہا ہوں، علم بھی اس کا اپنا ہے، اسے کتابیں بھی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، سارا علم اس کے سینے میں ہے۔ ایک نمایاں فرق ہے، صحیح ہے۔ میں اور آپ ہماری حالت کیا ہے؟ یاد کریں پھر بھول جائیں، یاد کریں پھر بھول جائیں۔ ان کے پاس علم کیا ہے؟ وہ علم ہے جسے کہتے ہیں علم وہابی، یعنی ہدیہ کیا گیا علم، خدا انہیں پڑھاتا ہے، خدا انہیں علم عطا کرتا ہے۔ قرآن میں بہت ساری آیات ہیں، میں فقط خلاصہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ہم نے حضرت نوح کو علم دیا، انہیں علم دیا، انہیں فلاں دیا، انہیں فلاں دیا، یہ خدا براہ راست دے رہا ہے، کسی سے علم نہیں لیتے۔ اچھا نہیں لیتے، اللہ سے رابطہ ہے۔ رابطے کے ساتھ ساتھ جب قوم آئی اور آ کر کہا کہ ہم آپ کو کچھ دے دیں، کہا نہیں چاہیے، ان اجریہ الا علی رب العالمین، ہمارا اجر چونکہ آئے وہاں سے ہیں، ذمہ داری اس کی تھی، بھیجا اس نے ہے، پڑھایا بھی اس نے ہے، تو ہم اپنے کام کی اجرت تم سے نہیں لیں گے، اجرت بھی اسی سے لیں گے۔ جس نے ہمیں بھیجا ہے اجرت بھی وہی دے گا۔ یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے، لیکن اس اعتراض کا جواب سنیے، اور وہ یہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک بہت ہی عجب کیفیت ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بعض، یہ میں اس لیے عرض نہیں کر رہا ہوں کیونکہ خود مولوی ہوں، نہیں، لیکن چونکہ اپنے شعبے سے وابستہ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں تبھی عرض کر رہا ہوں۔ ایک پڑھی لکھی جگہ کی ڈیبیٹ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کا خلاصہ۔ علماء یاد رکھیے گا، پہلے میں اپنی طرف سے جملہ کہہ رہا ہوں، پھر بتاؤں گا جملہ کس کا ہے۔ اگر علماء مضبوط ہیں تو قوم مضبوط ہے، یاد رکھیے گا آپ، علماء مضبوط ہوں گے تو قوم مضبوط۔ اب یہ جملہ کس کا ہے؟ امام خمینی کا، آغا خمینی کا جملہ ہے کہ اگر علماء مضبوط ہیں تو قوم مضبوط ہے۔ آپ کو اگر کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ اپنے ذہن کو ایک جگہ پر مرتکز کر کے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ کو ٹینشن ہوگی آپ آگے کا کام نہیں کر سکتے۔
ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ مثال میں نے بالکل نفسی مثال دی ہے جو ہر انسان کے تحت ہے۔ آپ کوئی کہیں جانا چاہ رہے ہیں، کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ کا ذہن انتشار کا شکار ہے، تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس مثال کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا۔ امام خمینی نے انقلاب کے بعد جو سب سے بڑا کام کیا تھا وہ یہ، کیونکہ ہمارے علماء میں ایک زمانے میں بڑا اختلاف ہو گیا تھا کہ جو رقم خمس ہے، خمس کی جو رقم ہے، ظاہر آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع یہاں پر تشریف فرما ہے، اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک سید کا حق ہے آدھا اور ایک سہم امام ہے۔ تو بحث یہ ہو گئی کہ بھئی یہ جو سہم امام ہے، امام تو ہے نہیں، امام تو نہیں ہے، تو یہ کہاں جائے؟ عرض کر رہا ہوں باقاعدہ علماء میں بحث ہوئی اور ایک وقت تک یہ نتیجہ نکلا کہ اس کو جو ہے وہ زمین میں دفن کر دیا جائے، امام آئیں گے خود ہی آگے نکالیں گے۔ اس طرح ہوتا رہا، ایک عرصے تک یہ پیسے دفن ہوتے رہے۔ جن چیزوں پر خمس واجب ہو جاتا تھا وہ دفن کر دیتے تھے۔ امام خمینی نے آ کر یہ نظریہ دیا کہ یہ جو خمس کے پیسے ہیں یا اس طرح کے تمام تر وجوہات شرعیہ ہیں، ان کے سب سے زیادہ مستحق وہ افراد ہیں کہ جن کی وجہ سے دین چلتا رہتا ہے۔ توجہ کا طالب علم نگرانی کا یہ آپ میں تو کچھ بھی اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہوں، مجھ پر تو کوئی وحی نازل نہیں ہوتی۔ آپ کی خدمت میں جتنی بھی باتیں میں ابھی عرض کر رہا ہوں بزرگ علماء کی کتابیں ہیں جو پڑھی ہوئی ہیں، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ کام ہے امام زمانہ کی غیبت سے لے کر ابھی تک آپ کے پاس جو دین کی تصویر بہترین انداز میں پہنچ رہی ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں جو عقائد ہیں وہ اچھے انداز میں پہنچ رہے ہیں، ان کی تعلیمات یہاں تک کہ جزی مسئلہ کہ نماز کس طرح ہوگی، شک ہو گیا تو کس طرح ہوگی، روزے میں اگر کھا لیا تو کیا ہوگا، اگر غلطی سے کھا لیا تو کیا ہوگا، روزہ اگر غلطی سے ٹوٹ گیا تو آیا مجھ پہ کفارہ ہے یا نہیں ہے، دین کے جزیات 1400 سال کے بعد بھی اگر آپ کے پاس اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ پہنچ رہے ہیں تو یہ علماء کی ہی محنت ہے جو آپ تک پہنچ رہی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے 1400 برس گزر گئے، اگر یہ مضبوط نہیں ہوں گے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کبھی قوم مضبوط نہیں ہو سکتی، کبھی مکتب مضبوط نہیں ہو سکتا، کبھی نسل مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اور اس پر بہت بڑا کام تھا جو ہمارے علماء نے کیا، یہ نظریہ پائیدار ہوا۔ تو جس کا سب میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ وہ جو علت و معلول کا سلسلہ خدا نے بنایا ہے نا، توجہ ہے آپ حضرات کی، مجھے اندازہ تھا کہ درمیان میں خشک بحث کروں گا تو آپ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ ذہن آپ کے منتشر ہوں، لیکن اب دوبارہ جوڑ رہا ہوں۔ حضرت آدم سے سلسلہ چلا ہے 11ویں امام تک، یہ خدا کی بنائی ہوئی ایک علت و معلول ایک نظام ہے کہ خدا نے اپنے ہادیوں کو بھیجا۔ اب اتفاق ایسا ہے کہ خدا کی مشیت کہہ لیجئے، انسانیت کا امتحان کہہ لیجئے، یا بہت سارے دوسرے عوامل اور اسباب ہیں جو غیبت امام زمانہ کے سلسلے میں علماء نے اپنی کتابوں میں لکھے کہ مولا غیبت میں ہے۔ اب کیا کریں؟ 1300 برس، 1350 برس، 1400 برس کیا کریں؟ کیسے ہمارا کام چلے گا؟ اسی غیبت کو بعض لوگوں نے بہانہ بھی بنا لیا کہ امام تو ہے نہیں، ہمیں کیا پتا، نعرہ حیدری علی جیسے زندگی گزرنے دیجیے، کچھ پتہ ہی نہیں، ہمیں کیسے پتا کیا کرنا ہے، یہ بہانہ بنایا۔ جبکہ امام علیہ السلام نہ فقط امام، اگر آپ صحیح طریقے سے تاریخ کا مطالعہ کریں تو 7ویں امام سے لے کر 7ویں امام، ابھی سوال کروں گا آپ خود بخود پہنچ جائیں گے، 7ویں امام کتنے سال قید میں تھے؟ ماشاءاللہ مجلسیں سننے والے، کم از کم کی روایتیں 10 سال، زیادہ سے زیادہ کی روایتیں 14 برس۔ 7ویں امام موسیٰ کاظم 14 برس قید میں رہے۔ اچھا 14 برس میں کیا لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے؟ تو جب امام قید میں تھے تو لوگ کن سے پوچھ رہے تھے؟ لوگ اپنے شرعی مسائل کہاں سے حاصل کر رہے تھے؟ لوگ اپنے روزمرہ کے مسائل کہاں سے حاصل کر رہے تھے؟ مجھے اپنے اتنے مال پہ کتنا خمس دینا ہے، کتنی زکوٰۃ دینی ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری گھر سے، یہ میری زائد ضرورت سے زیادہ میرے پاس پیسہ ہے، اس کا کیا ہوگا؟ نماز میں مجھے پہلی 2 رکعتوں میں شک ہو گیا، نماز کا کیا مسئلہ ہوگا؟ دوسری تیسری رکعت، کیا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، شرعی مسائل پر عمل نہیں کرتے تھے؟ خشک تو نہیں ہو گئی یہ بات عزیزان گرامی قدر؟ کوئی پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کیا کر رہے تھے؟
چھوڑ دیا تھا کہ بھئی امام تو قید خانے میں، ختم ہو گئی بات، کس سے پوچھیں اب، کوئی دین نہیں ہے. یہ ہے نہیں. آپ جا کر کیونکہ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ممبروں سے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ مولا علی کے فضائل ہوں. نعرہ حیدری یا علی ظاہر ہے، اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہونے بھی چاہیے، لیکن چونکہ لوگ عادی بھی اسی چیز کے ہیں تو علماء بھی وہی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں پڑھا گیا تو کہا جائے گا آپ کی مجلس اچھی نہیں ہوگی، آئندہ مجلس ملے گی نہیں. سچ کہہ رہا ہوں کچھ باتیں آپ کو. حیدری ہاں میں تو دیکھیں آپ کو اپنی کیٹیگری کی بھی بات عرض کر دیتا ہوں نا. پبلک کہتی ہے ہمارے مزاج کی بات ہو تو علماء بھی مجبور ہیں کہ آپ کے مزاج کی بات کرتے ہیں، کیونکہ دوسری طرف کا خوف بھی ہے کہ بھئی آپ کی مجلس اچھی نہیں ہوئی. ارے یار کیا وہ سلا دیا انہوں نے، میں بھی سلا رہا ہوں آپ کو، میں پہلے ہی اعتراف کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. صحیح ہے، لیکن بات اہم ہے جو عرض کر رہا ہوں. اگر دو چار نوجوان میری بات سمجھ گئے تو انشاءاللہ میں سمجھوں گا کہ میری جو محنت ہے وہ پہنچ چکی ہے. آپ کیا سمجھتے ساتویں امام قید خانے میں تھے تو کوئی نہیں، کوئی دین پر عمل نہیں ہو رہا تھا؟ نہیں. ممبر کا مسئلہ جو ہوا تھا وہ یہ کہ امام علی مولا علی کے فضائل بیان ہو گئے، امام حسین کی شہادت بیان ہو گئی، بس. اس کے علاوہ امام حسن کی زندگی کیسے گزری، چوتھے امام کی زندگی کے کیا لوازمات تھے، ساتویں امام کی زندگی ماشاءاللہ اچھی خاصی زندگی ہے، کیسے گزری، آٹھویں امام کی زندگی کیسے گزری، نویں اور دسویں کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے. بمشکل ان کی شب شہادت یا شب ولادت پر کچھ ہو جائے تو ٹھیک، وَإِلَّا وہ بھی آج کل ہمارے جشن زیادہ تر منقبت اشعار میں ہو جاتے ہیں. مولوی کو سننا کوئی پسند نہیں کرتا ہے کہ سیرت امام کا بھی ذکر کیا جائے کہ بھئی نویں امام کی زندگی، نویں امام کے فضائل، نویں امام کی کرامات، نویں امام نے جو خدا کی طرف سے ذمہ داری تھی کہ میں نے انسانیت کو خلق کیا، تم اپنے حصے کے ذمہ دار ہو کہ ان کی ہدایت کرو، تو کیسے کی. توجہ فرمائے گا، وہی جو میں نے بات وہاں سے شروع کی ہے. ہر امام کی نسبت ویسا ہی کام ہے نا. امام نے کیسے ہدایت کی نہیں پڑھتے، بیان نہیں ہوگا. اس لیے بیان نہیں ہوگا، میں نے عرض کر دیا مجبوری کیا ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی انشاءاللہ. تو عزیزان گرامی قدر 9ویں 10ویں 11ویں امام نہیں بیان ہوتی. جب نہیں بیان ہوتی اسی لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ آج کے زمانے میں ہمارے ان بزرگ علماء نے جو اتنا بڑا کام کیا ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی الحمدللہ دین محفوظ، دین کے تمام تر جزیات محفوظ، 1400 سال کے بعد بھی آج آپ اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں، یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہ وہی نماز ہے جو ائمہ معصومین نے ہمیں عطیہ کی تھی، اور یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں بھی قبول ہو. یہ یقین کہاں سے آیا آپ کا پاس؟ آپ تو نہیں تھے. یہ آپ کے پاس یقین کیسے آیا کہ یہ جو روزہ میں نے رکھا یہ روزہ بالکل صحیح ہے، انہی تعلیمات کے مطابق جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں دیے؟ جبکہ اس 1400 سال کے اندر جتنے خونی حملے ہوئے مکتب تشیع پر، دین اسلام پر، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے قسم بخدا. ظاہر ہے کہ آپ ایک عوام کی حیثیت سے آپ اس تفصیل کو مطالعہ نہیں کرتے اور آپ ممبر سے ہی یہ باتیں سنتے ہیں جس حد تک بھی بیان ہو. لہذا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ علماء سے دور کیے جائیں اور علماء کو کمزور بنا دیا جائے. اتنا کمزور بنا دیا جائے کہ وہ اپنے ہی ذاتی مسئلوں میں الجھے ہوئے ہوں. جب وہ اپنے ہی ذاتی مسئلوں میں الجھے ہوئے ہوں تو انہیں کہاں فکر آئے گی کہ دین کا بھی کوئی مسئلہ حل کیا جائے. جبکہ امام خمینی نے اور بھی بہت سارے بزرگ علماء تھے ہمارے بہت پہلے کے، امام زمانہ کے بعد کے زمانے سے علماء تھے کہ جنہوں نے اس پر کام کیا تھا کہ علماء محفوظ ہوں. میں ایک مثال دے کر سرکار سید الشہداء کی ذات گرامی پر آؤں گا، کچھ جملے امام علیہ السلام کی شان کے حوالے سے عرض کرنے. توجہ آپ حضرات کی. آپ نے نہج البلاغہ ماشاءاللہ نام سنا ہے. نہج البلاغہ کے کو جنہوں نے جمع کیا، کمپائل کیا، ان کا نام ہے سید رضی. سید رضی کے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے سید مرتضیٰ. سید مرتضیٰ بہت بڑے عالم دین جن کا لقب قرار پایا علم الہدا. علم کہتے نشانی کو، ہدا یعنی ہدایت. یعنی اتنے بڑے عالم اپنے زمانے کے تھے کہ انہیں علم الہدا کا لقب ملا کہ بھئی ان کے ذریعے سے ہدایت ہوتی ہے، یہ ہدایت کی نشانی ہے. توجہ رکھیے گا. اس زمانے میں جو بادشاہ تھا
اس بادشاہ سے جا کر کسی نے شکایت لگائی کہ یہ مفتی لوگ اپنے اپنے فتوے جو ہے وہ بیان کرتے جا رہے ہیں اور لوگوں کے درمیان اختلافات بڑھ رہے ہیں، اور اختلافات کی وجہ سے خون ریزی ہوتی ہے، اور نتیجہ نکلے گا ایک دن ہو سکتا ہے کہ آپ کی حکومت ہی ختم ہو جائے۔ یہ چھوٹی سی مثال عرض کر رہا ہوں، بس اس کو سماعت فرمائیں۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جتنے بھی دین میری حکومت میں رائج ہیں سب کے نام لائے جائیں۔ سب کے نام لائے گئے۔ جب نام لائے گئے تو بادشاہ نے شرط لگائی، یعنی ایک پورا قانون بنایا کہ جو بھی حکومت کو اتنے پیسے جمع کروائے، اب کوئی اماؤنٹ تھا پرانے زمانے کا، اتنے پیسے جمع کروائے تو ہی وہ مکتب حکومتی لیول پر اپنی تبلیغات کر سکتا ہے۔ جو بھی پیسے نہیں دے سکتا اسے کوئی حق نہیں ہے، وہ اپنی دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ تو ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں برادران اہل سنت جو ہمارے ہیں، ان کے 4 مکاتب ہیں، ان کی 4 فقہ ہیں، اور وہ نام بھی آپ کو ذہن میں ہیں۔ انہوں نے اپنے اپنے دور میں بادشاہ کے پاس اتنا اماؤنٹ جمع کروایا، اور 4 جو فقہ تھی ان کو آفیشیل قرار دیا گیا کہ بھئی ٹھیک ہے۔ اب یہ بات میں آپس کی کر رہا ہوں کہ بھئی یہ اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اچھا، جب مکتب تشیع کی باری آئی، توجہ ہے آپ حضرات کی، رکا اس لیے تاکہ آپ کی توجہ ہو جائے تو مرکزی نقطہ عرض کر دیتا ہوں۔ جب بات آئی مکتب تشیع کی تو ویسے تو ماشاءاللہ خرچہ کرنے والے بہت ہیں، لیکن دین جہاں مشکل میں آئے، جہاں دین مشکل میں آئے، کوئی رزلٹ نہیں ملا۔ اس مقام پر سید مرتضیٰ اکیلے اٹھے، اور ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی، بہت بڑا پیسہ تھا جو بادشاہ نے کہا تھا کہ مطلوب ہے۔ پھر سرکاری باقاعدہ مشینری کے ساتھ سرکاری جو وسائل ہیں اس کے ذریعے سے باقاعدہ حکومت جو ہے نا سپورٹ کرے گی اس دین کو۔ اب اتنا بڑا پیسہ کہاں سے ہے؟ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں جتنا پیسہ حکومت کو جمع کروانا ہے آدھا میں دیتا ہوں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس ہے ہی اتنا، آدھا میں دے رہا ہوں، آدھا قوم دے دے۔ جو ہے آپ حضرات کے عزیزان گرامی قدر، معذرت آج میں نے بالکل ہٹ کے تھوڑی سی گفتگو کی ہے۔ آدھا جو ہے میں دے رہا ہوں، آدھا دے دے قوم۔ آپ جا کر کتابوں میں پڑھیے گا، شیخ عباس قمی علیہ الرحمٰن نے اثر المقال اردو میں سیرت معصومین اس طرح سے نام آتے ہیں، علماء کے حصے میں اس واقعے کو بھی ذکر کیا ہے۔ آدھا بھی قوم نے نہیں دیا کہ دین آفیشیل لحاظ سے حکومتی سطح پر اس کو پروموٹ کرنا ہے تو پروموٹ ہو، نہیں دیے۔ سید مرتضیٰ نے کہا آدھا دیتا ہوں، آخرکار نتیجہ کیا نکلا؟ بینڈ ہوا۔ ایک زمانے میں فقہ جعفریہ بینڈ رہی حکومتی باقاعدہ لیول پر کہ آپ تبلیغ نہیں کر سکتے، جس طرح آپ ماشاءاللہ آج مجلس سے اعضا کر رہے ہیں نا، نہیں، اجازت نہیں رہی، ایک زمانے تک اجازت نہیں رہی۔ ایسے زمانے میں بھی کہ جہاں اگرچہ بظاہر حکومت نے اس مکتب کو بند کر دیا، اس کو بینڈ کر دیا، اس کے بعد یہ میں نے کہا نا، ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں، نہ جانے اتنی کتنی بڑی قیامتیں آ چکی ہیں، کتنی مخالفتیں آ چکی ہیں، کتنا زیادہ کوشش کیا گیا ہے کہ راستہ بند کیا جائے، اس کے باوجود بھی سید مرتضیٰ نے تمام تر علوم کو کتابوں کی صورت میں محفوظ کر کے بند کیا۔ بعد والے علماء نے انہیں اپنے سینوں میں محفوظ کیا، کتابوں کی صورت میں 1400 سال کے بعد آج آپ کے پاس دین محفوظ پہنچ رہا ہے۔ آپ دیکھیے کتنی بڑی، یہ بہت بڑی زحمت ہے جو ہمارے بزرگ علماء کرتے ہیں۔ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بڑی تیزی سے سوشل میڈیا یوز کرنے والے نوجوان اجتہاد سے، مرجعیت سے، علماء سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اور ایک جاہلانہ جملہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا کہ بھائی ہم جو ہے وہ غیر معصوم کی جو ہے وہ تقلید نہیں کرتے، ہم تو امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں۔ امام زمانہ کی تقلید تھوڑی ہوتی ہے بھائی، امام زمانہ کی تو اطاعت ہوتی ہے، امام زمانہ کی تو اتباع ہوتی ہے۔
تقلید ہوتی ہے غیر معصوم کی، جو 7ویں امام کے زمانے میں بھی تھی، 8ویں امام کے زمانے میں بھی تھی، 9ویں امام کے زمانے میں بھی تھی، 10ویں امام کے زمانے میں بھی تھی، 11ویں امام، یہاں تک کہ 12ویں امام کے غیبت صغرا کے دور میں بھی تھی۔ 4 نواب اربعہ کے نام آئے، وہ امام کے کیا تھے؟ امام کی طرف سے معین کیے گئے تھے کہ آپ ان سے پوچھو شرعی مسئلہ۔ تو اب اگر کوئی آ کر کہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، نہ جانے کتنے نام ہیں، میں نام نہیں لیتا، لیکن ہے کہ امام قید خانے میں۔ اچھا، ایک مرتبہ تو امام کے سامنے آ گیا ایک شخص، کہنے لگا مولا میں وہ وہاں سے آیا ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا شرعی مسئلہ پوچھنا تھا۔ کہا وہ تمہاری مسجد میں وہ جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس سے کیوں نہیں پوچھا؟ ارے مولا آپ بیٹھے ہوئے۔ کہا نہیں، وہ ہم نے بھیجا ہے اسے، جا کر اس سے پوچھو، جو وہ کہے ویسا کرو۔ یعنی 7ویں امام سے ہی مسلسل اس بات کی پریکٹس مکتب تشیع کو کروائی گئی کہ تاکہ غیبت کے زمانے میں اگر ہمارا 12واں غیبت میں چلا جائے تو ہمارے شیعہ ہرگز پریشان نہ ہو۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی قدر آبائی، میں آپ کی خدمت میں سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی وہ زیارت کہ جو کل آپ نے پڑھی ہے، زیارت الاربعین، اس کے اندر چند ایک فقرے، ان فقرات کو ملاحظہ فرمائیے تاکہ جو میں نے گفتگو آپ کی خدمت میں کی ہے اس کو ربط دے سکوں۔ وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اپنی جان کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے، اعظم درجۃ عند اللہ، خدا کی بارگاہ میں ان کا درجہ بہت بڑا ہے۔ اولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہو جانے والے ہیں۔ یہ آیہ شریفہ عمومی ہے، اس کا مصداق اعلیٰ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی، کیونکہ امام، اب یہ جملہ میں کیسے کہوں، کیونکہ اس آیہ شریفہ میں پہلی صفت ہے والذین آمنوا، ایمان والے۔ اب میں امام کی طرف کیا یہ نسبت دوں کہ وہ ایمان والے؟ بھائی وہ تو امام تو وہ ہیں کہ ان پر ایمان لائے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ چہ جائے کہ ہم یہ کہیں کہ امام ایمان والے، بھائی امیر المومنین کا بیٹا ہے، اس پر جب تک کوئی ایمان نہ لائے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو امام کی پہلی صفت الذین آمنوا وہاجروا، انہوں نے ہجرت کی خدا کی راہ میں، مدینے سے چلے، مکے سے ہجرت کی، کربلا آئے۔ آیت اللہ شیخ جعفر شوستری نے اپنی کتاب میں ذیشان درجوادی اعلی مقامہ، انڈیا کے بڑے بزرگ عالم دین گزرے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ امام حسین مدینے سے لے کر شہادت تک جو بھی کام کیا ہے وہ عین قرآن کے مطابق کیا ہے۔ میں اگرچہ وہ کتاب لکھ رہے تھے تو کتاب کے لحاظ سے گفتگو کر رہے تھے، اس لیے ان کو یہ ثابت کرنا پڑا کہ مدینے سے نکلے تو یہ بھی قرآن کا حکم، مکے آئے تو بھی قرآن کا حکم، مکے سے نکلے یہ بھی قرآن کا حکم، جہاد بالدفاع کیا یہ بھی قرآن کا حکم، شہادت کا نذرانہ پیش کیا یہ بھی قرآن کا حکم۔ تو وہ بزرگ علماء کتابوں کی صورت میں در حقیقت فقط کربلا کے واقعے کو سمجھانا چاہتے تھے، لیکن مکتب تشیع کا تو عقیدہ اس سے بہت بڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے جاتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑتا ہوا جا رہا ہوں، انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، قرآن اور اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ میں کہوں گا یہ حقیقت میں یہ بظاہر دو شکلیں ہیں جو دکھائی دے رہی ہیں، ورنہ وجود کے اعتبار سے ان کی حقیقت ایک ہی ہے کہ علم الہی اگر کتاب کی شکل میں آ جائے تو قرآن بن جاتا ہے، اور اگر مجسم پیکر میں آ جائے تو آل محمد بن جاتے ہیں۔ حیدری آل، ورنہ ان کا دنیا میں آنا بھی قرآن ہے، ان کا بچپنا بھی قرآن ہے، ان کی جوانی بھی قرآن ہے، ان کا ہر فیصلہ قرآن ہے، ان کا امام بننا قرآن ہے، ان کا کسی کے سامنے آ جانا، یہ بھی قیام کرنا یہ بھی قرآن ہے، اگر خاموشی سے بیٹھ جائیں تو یہ بھی قرآن، ہر عمل قرآن ہے۔ لہٰذا یہ جو میں نے جملہ کہا وہاجروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی، امام علیہ السلام نے ہجرت کی، مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، کربلا آئے۔
وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ وہ امام کا آخری جملہ اس کی شرح کے لیے واضح ہے۔ وہ کیا فرمایا امام نے؟ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذی، اگر میرے جد کا دین نہیں بچ رہا مگر یہ کہ میں قتل کر دیا جاؤں تو مجھے قتل ہونا منظور ہے، لیکن میرے جد کا دین بچ جائے۔ یعنی جہاد جو کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، اپنی جان کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے۔ ان کا مقام کیا ہے؟ اعظم درجۃ عند اللہ، میں نتیجے کی گفتگو میں وارد ہو چکا ہوں۔ اعظم درجۃ عند اللہ، جو یہ لوگ کام کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اور یہی زیارت الاربعین کے اندر آپ جملے بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَأَكْرَمْتَهُ بِالشَّهَادَةِ وَحَبَوْتَهُ بِالسَّعَادَةِ وَإِجْتَبَيْتَهُ بِطِيبِ الْوِلَادَةِ وَجَعَلْتَهُ سَيِّدًا مِنَ السَّادَةِ وَقَائِدًا مِنَ الْقَادَةِ وَدَائِدًا مِنَ الدَّادَةِ، اے پروردگار تو نے حسین ابن علی کو شہادت کے ذریعے سے عزت عطا کی ہے۔ یزید کیا سمجھ رہا ہے کہ میں نے قتل کر دیا، ختم کر دیا؟ نہیں عزیزو، شہادت کے ذریعے سے اللہ نے حسین ابن علی کو عزت عطا کی ہے۔ جب امام معصوم سے پوچھا گیا یہ عزت کیا ہے تو امام معصوم نے ارشاد فرمایا میرے جد کو اللہ نے شہادت کے بدلے میں 3 چیزیں عطا کی ہیں۔ شہادت دی حسین نے، اللہ نے 3 چیزیں عطا کی ہیں۔ پہلی چیز کیا عطا کی کہ اللہ نے نسل امامت کو حسین ابن علی کی ذریت قرار دیا ہے۔ اگر امامت چلے گی تو حسین ابن علی کی نسل سے چلے گی۔ یزید کہہ رہا تھا کہ علی اور آل علی کا خاتمہ کرنا ہے کربلا میں، اس لیے اس نے حسین ابن علی کو قتل کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نسل امامت کو حسین کے ذریعے سے چلاؤں گا۔ یہ خدا کا قرآن میں ایک وعدہ ہے جو اس نے یہ کیا تھا کہ یہ تمام تر انسانیت میں سے گمراہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو روشن کر کے رہتا ہے۔ لہذا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے نسل امامت، پہلی چیز جو شہادت کے بدلے میں عطا ہوئی کیا ہے؟ نسل امامت۔ دوسری چیز، دنیا میں خاک ہے لیکن وہ خاک کے جس میں حسین ابن علی دفن ہیں، اس خاک کو ہم خاک شفا بنا دیں گے۔ ہر خاک کھانا حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، مٹی کھانا حرام ہے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ جملے کہہ رہا ہوں، اگرچہ مجلس ایک خاص ٹیمپو سے جا رہی ہے، لیکن بہرحال یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے گھر کی خواتین کے اندر تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے، وہ کہتی ہے کہ ملتانی مٹی کھانا جائے گا۔ صحیح ہے، ہر خاک کھانا حرام ہے، یہ ملتانی مٹی بھی اسی کے اندر ہے۔ ہر مٹی کھانا حرام ہے سوائے اس مٹی کے کہ جو امام حسین سے منسوب ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ دوسری چیز، تیسری چیز آخری وہ کیا ہے؟ ہم نے قبہ حسین کو استجابت دعا کا مقام قرار دیا ہے۔ آپ کربلا جاتے ہیں اور جا کر ایک مرتبہ امام حسین کی زری کے اندر آ جائیں، آپ وہاں پر آ جائیں، جو قبہ بنا ہوا ہے زری کے پاس آ جائیں، آپ دعا مانگیں، پروردگار آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ظاہر یہاں سے ہزاروں دعائیں سوچ کر جاتا ہے، یہ بھی دعا مانگوں گا، یہ بھی مانگوں گا امام حسین سے، یہ بھی مانگوں گا، لیکن جب کربلا میں داخل ہوتا ہے، لیکن جب امام حسین کی جب کا روزہ آنکھوں کے سامنے آتا ہے، اور خاص طور پر جب قبر مطہر اور زری سامنے آتی ہے تو اس کا دل کرتا ہے فقط روم، کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو وہ دروازہ ہے کہ جو دلوں کا حال جان لیتا ہے۔ اور ہزاروں ایسے واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ آنے والا آیا، سوال کرنے کی حیثیت سے آیا، سوال سوچ کر آیا تھا کہ یہ بھی مانگوں گا، وہ بھی مانگوں گا، لیکن جب آیا تو فقط رخ انور کا دیدار کرتا ہوا چلا گیا واپس۔ جب جانے لگا تو امام نے کہا یہ لو جو تو سوچ کر آیا تھا ہم تجھے عطا کیے دیتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔
ایک اور درود عطیہ کیجئے محمد والے اللہم صلی علی۔ تو پہلی چیز یہ کہ نسل امامت امام حسین کے پاس شہادت کے بدلے میں، دوسری چیز دعائیں قبول ہوتی ہیں، تیسری چیز خاک کے اندر شفا رکھی۔ یہ دنیا کے لوگ، میں آپ کی خدمت میں پیغام مجلس عرض کر رہا ہوں اور یہیں سے میں مصائب سے مرتبط ہو جاؤں گا۔ اسی زیارت کے اندر زائر جب امام سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے، مولا وہ لوگ کہ جو آپ کے مقابلے میں آئے انہوں نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد، اس کو بند کیجیے گا جب میں مصائب کے قریب آ جاؤں، بھلے تھوڑی دیر کھولیں، بس 1-2 منٹ کی کچھ بات۔ مولا جو لوگ آپ کے مقابلے میں آئے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بہت گھاٹے کا سودا کیا، نیک بختی کو چھوڑ دیا، بد بختی کو لے لیا۔ دنیا کی محبت ان کے دل میں تھی، دنیا کی خاطر انہوں نے آخرت کو بیچ دیا۔ لیکن مولا آپ نے فجاہدہم فیک صابرا محتسبا، مولا یہ لوگ آپ کے سامنے آئے، یہ کم ظرف تھے، دنیا پرست تھے، حرام سے ان کے شکم بھرے ہوئے تھے، مولا آپ ان کے مقابلے میں آئے، آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا، صبر سے جہاد کیا، خدا پر توکل رکھتے ہوئے جہاد کیا، یہاں تک کہ آپ کے خون کو حلال قرار دے دیا گیا۔ آپ کی بڑی قربانی تھی جو آپ نے پیش کی۔ اے میرے مولا، آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ یہ زیارت میں جملے کل ہم نے پڑھے، ایک مرتبہ پھر جا کر دیکھیے گا تاکہ میں آیت سے ربط کو جوڑ دوں۔ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، مولا آپ نے کربلا میں یہ جو قربانی دی ہے، آپ کا کیا مقصد تھا سوائے اس کے کہ آپ تو فقط یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کے بندے جہالت اور گمراہی سے باہر نکل کے آ جائیں، بس جہالت، گمراہی، خدا کے بندے اس کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ فقط یہ چاہتے تھے کہ خدا کے بندوں کو جہالت سے باہر نکالیں، آپ یہ چاہتے تھے کہ خدا کے بندوں کو ضلالت اور گمراہی سے باہر نکالیں۔ سمجھ میں آئی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا بڑا ہدف ہے؟ یہ وہی ہدف ہے جو حضرت آدم سے چلا تھا، یہ وہی ہدف ہے کہ جو پروردگار عالم نے ان کے ذمے لگایا تھا۔ اسی لیے آپ جب امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ آدم کا بھی وارث ہے، یہ نوح کا بھی وارث ہے، یہ ابراہیم کا بھی وارث ہے، یہ اسماعیل کا بھی وارث ہے، یہ عیسیٰ و موسیٰ کا بھی وارث ہے، یہاں تک کہ ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ کا بھی وارث یہی ہے، علی مرتضیٰ کا بھی وارث یہی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزان گرامی قدر، امام حسین علیہ السلام کے فرش عزا پر میں اور آپ بیٹھے ہیں۔ امام نے نہ فقط اپنے زمانے کے لوگوں کی ہدایت کی، بلکہ امام حسین کی ہدایت کی کشتی اس قدر بڑی ہے کہ آج بھی امام حسین کے ذریعے سے ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کروڑوں لوگ کربلا پہنچے ہیں، اربوں ڈالر خرچ ہوئے ہیں اس بات پر کہ یہ نہ بتایا جائے کہ کتنے لوگ کربلا میں جمع ہوئے ہیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کل رات دیکھ رہا تھا، میں نے کہا ذرا ہم اپنے میڈیا کی بھی خبر لیں، 1 2 3 منٹ بمشکل چہلوں میں حضرت امام حسین نیوز کاٹ کے دوسری نیوز شروع کر دی، درمیان میں اس طریقے سے چھپا کے۔ زیادہ تر کو تو اجازت نہیں ہے، انٹرنیشنل میڈیا تک پر اس بات کی کوشش کی جاتی ہے نہ بتایا جائے کہ کتنے لوگ کربلا میں امام حسین کے پاس جمع ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حسین ابن علی کی تحریک انقلابی تحریک ہے۔ جب لوگ دیکھتے ہیں تو سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، اور جب پتہ چلتا ہے کہ یہ کون ہے تو عزیزان گرامی قدر جسم بھلے پیچھے رہ جائے، دل حسین ابن علی کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اور ہزارہ ماشاءاللہ جو زائرین ہیں وہ جاتے ہیں، شیعت ویت نہیں ہے، صرف ہر مکتب کا شخص آپ کو کربلا میں ملے گا، اس لیے کہ حسین ابن علی کا مکتب مکتب انسانیت ہے۔ حسین ابن علی کا مکتب
وہ مکتب ہے کہ جہاں سے انسان خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام، یہ میرے فقرات نہیں ہے جو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، چھٹے امام کا جملہ ہے. ہم سب کے سب نجات کی کشتیاں ہیں، ہم سب کے سب نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن حسین ابن علی کی جو نجات کی کشتی ہے وہ بہت پھیلی ہوئی بھی ہے اور بہت جلد خدا کی بارگاہ تک پہنچانے والی بھی ہے، پھیلی ہوئی ہے. امام علیہ السلام نے جہاد کیا، حتی سفک دماؤک فی، یہاں تک کہ اے میرے مولا آپ کا خون ناحق کربلا کی زمین پر بہا دیا گیا. وَاسْتُبِیحَ حَرِیمُهُ، اور آپ کے خانوادے کو مباح قرار دے دیا، ان پر تسلط کو، ان پر تجاوز کو مباح قرار دے دیا گیا. اور آپ عزیزو پہلی محرم سے مسلسل مصائب میں سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ میرے مولا امام حسین کی قربانی کتنی بڑی قربانی ہے. جب گھر سے نکلے تو یہ کہہ کر چلے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کی خاطر نکل رہا ہوں، میں اسی راستے پر چل رہا ہوں کہ جو میرے جد ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ کا راستہ تھا، جو میرے بابا علی مرتضیٰ کا راستہ تھا، میں اس راستے سے. جب مکے سے نکل رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں خانہ خدا کی حرمت کے لیے حج نہیں کر رہا، جا رہا اللہ کے گھر کی حرمت کو پامال ہونے سے بچانے کی خاطر. حسین کون ہے؟ حسین ابن علی کی وجہ سے دین باقی، حسین ابن علی کی وجہ سے حقیقت اسلام باقی. کربلا میں اسلام کی بہترین مثالیں اگر دیکھنی ہے آپ کربلا میں دیکھیے. یہ وہ حسین ابن علی ہے کہ جب حر نے راستہ روکا تو میرے مولا نے حضرت عباس سے کہا اے عباس جتنا پانی ہے وہ حر کو پلا دو، حر کے لشکر کو پلا دو، حر کے جانوروں تک کو پانی پلا دو. اللہ اکبر. راوی کہتا ہے کہ ایک شخص پیاس کی حالت میں بہت غیر تھا، زمین پر تڑپ رہا تھا حر کے لشکر میں. میرے مولا نے خود کرسی سے اٹھ کر مشکیزہ لیا اور ایک مہربان انسان کی طرح اسے پانی پلایا. جب اس کے کچھ ہوش سنبھلے اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ فاطمہ زہرا کا لخت جگر حسین ابن علی ہے. ارے حسین کتنا مہربان ہے جو یہ جانتا ہے کہ کل میری سکینہ پانی مانگے گی تو اسے تماچے مارے جائیں گے، اسے تازیانے مارے جائیں گے، لیکن کتنا مہربان ہے کہ جانوروں تک کو پانی پلا رہا ہے. جانتا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے العطش العطش کی صدائیں کہہ کہہ کر مر جائیں گے، لیکن آج حسین سب کو سیراب کر رہا ہے. اور جب 7 محرم کا دن آیا عزیزو تو ایک مرتبہ اہل بیت کے بچوں پر، نبی کی نواسیوں پر، علی و فاطمہ زہرا کے فرزندوں پر پانی بند کر دیا گیا. اور جب 3 دن کا انسان پیاسا ہو تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ آئیے کربلا میں دیکھیے عزیزو کیا پیاس کی شدت تھی. اسی پیاس کی شدت میں قرآن کی تلاوت بھی جاری ہے، اسی پیاس کی شدت میں گھر میں خاک کربلا پر سجدے بھی ہو رہے ہیں، اور اسی پیاس اور بھوک کی شدت میں کبھی حبیب کا لاشا گر رہا ہے، کبھی حضرت حر کا لاشا گر رہا ہے، کبھی مسلم ابن اوسجہ کی قربانی ہے، کبھی زہیر ابن قین کا جنازہ ہے، اور میرا امام ہر لاشے پر پہنچ بھی رہا ہے عزیزو، اور یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری قربانی ہماری بارگاہ میں قبول ہوئی. اور جب انصار با وفا جا چکے تو عزیزو اب اس 18 سال کے کڑیل پیاسے کی باری آ رہی تھی کہ جو بڑا نازوں کا پلا تھا. ہاں عزیزو یہ وہ ہے کہ جب گھوڑے سے گرا تو میرے مولا نے کہا علی اکبر آواز دو، حسین کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. اجرکم اللہ عزیزو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ.
اب یہ ایام غم بہت کم دن رہ گئے، 8 ربیع الاول تک کے ایام ہیں عزیزو، نہیں معلوم ہماری یہ عزاداری، یہ غم، یہ پرسے قبول ہوئے نہ ہوئے۔ فرش عصا پر بیٹھ کر پرخلوص نیت کے ساتھ بی بی زہرا کو یاد کیا کریں، امام حسین کی مصیبت کو یاد کیا کریں، اور اپنے آنسوؤں کی قبولیت کی دعا بھی مانگا کریں۔ بس عزیزو، ایک مرتبہ باری آئی ان شہزادوں کی جو نازوں سے پلے تھے، کبھی قاسم کا پامال لاشا دیکھا جا رہا ہے، کبھی یوم محمد کے زخمی بدن دیکھے جا رہے ہیں، کبھی حضرت مسلم کے شہزادوں کی قربانی پیش کی جا رہی تھی۔ اور تاریخ کہتی ہے ایک وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ 34 سال کا کڑیل جوان بھائی قریب آ کر ایک جملہ کہتا ہے، لقد ذاق صدری، اے میرے بھائی، اے میرے آقا حسین، اے میرے مولا حسین، میں نے اپنے جوانوں کی لاشیں دیکھے ہیں، اب میرا سینہ تنگ ہو چکا ہے، مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ آقا نے جملہ کہا، اے میرے بھائی عباس، تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، ارے تجھے کیسے جانے دوں؟ تاریخ نے لکھا، نظر یمیناً و شمالا، عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، جملہ کہا، مولا اب وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار تھا؟ مولا اب تو کوئی باقی نہ رہا، یا آپ رہ گئے یا میں رہ گیا۔ تاریخ کہتی ہے میرے مولا نے حضرت عباس کو اجازت نہیں دی ہے، گردن جھک گئی۔ میں کہتا ہوں کیسے اجازت دیں؟ جس بزرگ نے ابھی ابھی جوان کا لاشا اٹھایا ہو، کیا اس کے لیے آسان ہے کہ اب عباس جیسے جوان بھائی کا لاشا اٹھائے؟ اجازت تو نہ ملی، لیکن عباس دبے قدموں پیچھے ہٹے۔ ایک خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اب جب خیمے کے اندر گئے تو حضرت عباس نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے سوکھے سوکھے مشکیزے اپنے شکموں پر رکھ کر کہہ رہے تھے، ہائے پیاس، آئے پیاس، العطش العطش۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک 4 سال کی بچی ہے کہ جو مشکیزہ اپنے گلے سے لگائے ہوئے کہہ رہی تھی، بچوں گھبرانا نہیں، ہم پیاسے نہیں مارے جائیں گے، ارے ہمارا چچا عباس ابھی زندہ ہے، ہرگز اس کے ہوتے ہوئے ہم پیاسے نہیں مارے جا سکتے۔ عزیزو، عباس کی بھی قربانی میرے مولا حسین نے دے دی۔ سب جنازوں کو، سب لاشوں کو اٹھا کر گنج شہیدہ میں رکھا تھا، لیکن عباس نے کہا تھا، مولا مجھے یہیں مقتل میں رہنے دیجئے، میں آپ کی سکینہ سے بڑا شرمسار ہوں۔ سکینہ انتظار کر رہی ہوگی کہ میرا چچا پانی لے کر آئے گا۔ عزیزو، بس میرے مولا تنہا رہے تو آخر میں آپ سب کو سلام کہا ہے میرے مولا نے۔ امام زین العابدین سے ملاقات کر کے کہا، اے میرے بیٹے، جب میرے شیعوں سے ملاقات کرنا تو انہیں میرا سلام کہنا، انہیں کہنا کہ جب جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد رکھو۔ ہمیں بھی علماء یہی بتاتے ہیں کہ جب بھی پانی پیو نا عزیزو، تو پانی پینے کے آداب یہی ہیں کہ اپنے مولا کی پیاس کو یاد بھی رکھو، کربلا والوں کو سلام بھی کرو، اور قاتلان امام حسین پر لعنت بھی کرو۔ پھر میرے مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے عزیزو، رونے کے لیے تو میں کہتا ہوں یہ ایک جملہ کافی ہے۔ میرے مولا نے جملہ کہا، اے میرے بیٹے سید سجاد، میرے شیعوں سے جا کر کہنا، کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے کس بے کسی میں 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگا ہے۔ میرے مولا نے اس مشکل کا ذکر کیا ہے کہ میں نے کس بے کسی میں 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگا ہے۔ بس ایک مرتبہ بیویوں کے خیموں میں آئے، میرے مولا نے سب کو سلام کیا ہے، الگ الگ سلام کیا ہے، انصار کی ازواج کو سلام کیا ہے، اپنے گھر کی خواتین کو سلام کیا ہے، اپنی بہنوں کو سلام کیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ آخر میں میرے مولا ایک خیمے کے اندر آئے، اب اس خیمے میں کوئی اور نہیں ہے، ایک مولا حسین ہے، ایک بی بی زینب کبریٰ، فقط یہ 2 ہستیاں ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ میرے مولا اتنا روئے، بی بی زینب کبریٰ اتنا روئی، اتنا کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا گیا جتنا بہن بھائی نے
ایک دوسرے کو گلے لگا کر گریہ کیا ہے۔ عزیزو جب بھی یہ روایت پڑھتا ہوں نا مجھے وہ روایت ذہن میں آتی ہے کہ جب اللہ کے رسول مدینے کی کسی گلی سے گزر رہے تھے، کسی بچے کے رونے کی آواز آئی تھی تو پریشان ہو گئے، گھر میں داخل ہو کر کہنے لگے اس خاتون کو بچے کو خاموش کراؤ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہزاروں بچے روتے ہیں، کبھی آپ کو پریشان نہیں دیکھا، آج آپ کو اس طرح پریشان دیکھا، یہ تو کوئی معمولی بچہ تھا۔ میرے اللہ کے رسول نے کہا بات یہ نہیں ہے، اس بچے کے رونے کی آواز میرے حسین کے رونے سے ملتی ہے۔ مجھ سے ہرگز برداشت نہیں ہوتا کہ میرا حسین گریہ کرے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ ذرا کربلا میں آئیے دیکھیے آپ کا حسین کتنا رویا ہے، کبھی علی اکبر کے لیے رویا، کبھی قاسم کے لیے رویا، کبھی عباس کے لیے رویا، کبھی اون و محمد کے لیے گریہ کیا، اور اب زینب کبریٰ کے گلے لگ کے رو رہا ہے۔ بہت گریہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ میرے مولا باہر آنا چاہتے تھے تو جناب زینب کبریٰ نے کہا بھائیا ذرا گلے سے کپڑا تو ہٹاؤ، میں بوسہ لینا چاہتی ہوں۔ جب بوسہ لے چکی تو امام حسین نے پوچھا بہن خیریت ہے؟ کہا بھائیا مجھے اماں نے وصیت کی تھی، کہا جب بھائی وداع آخر کے لیے آئے تو گلے کا بوسہ لینا۔ بس یہ جملے سننے تھے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے جناب زینب کبریٰ سے کہا اے بہن ذرا شانوں سے کپڑا تو ہٹانا، ارے حسین تیرے بازوؤں کا بوسہ لینا چاہتا ہے۔ جب بوسہ لے چکے بہن نے جب پوچھا تو امام نے کہا اے بہن مجھے بابا علی نے وصیت کی تھی کہ یہی بازو ہوں گے، ان بازوؤں میں رسن بندھیں گے، کوفہ اور شام کی گلیوں میں پھرایا جائے گا۔ بس میرے مولا عزیز و آخری جملوں کے قریب ہوں، میرے مولا ایک مرتبہ ذوالجناح پہ سوار ہوئے، راہوار پر سوار ہوئے، جملہ کہا اے راہوار چلیے کہ آخری زحمت ہے۔ راہوار نے بظاہر چلنے سے منع کیا۔ میرے مولا نے جملہ کہا ہاں اے میرے ذوالجناح میں جانتا ہوں تو بھی میری طرح پیاسا ہے، تو بھی میری طرح بھوکا ہے، لیکن اے ذوالجناح یہ آخری زحمت ہے، اس کے بعد کوئی زحمت نہیں ہے، اور یہ زحمت بھی ادھوری زحمت ہے۔ ارے حسین کو مقتل میں لے کر تو جانا ہے، واپس لے کر نہیں آنا ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، جانور ہے لیکن امام کی معرفت رکھتا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہے، اشارہ کیا مولا کیسے چلوں، ارے کوئی بچی ہے جو مجھے روک رہی ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے دیکھا تو سکینہ ذوالجناح سے جملے کہہ رہی تھی اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، اے ذوالجناح میں اپنے بابا کے بغیر سونے کی عادت نہیں رکھتی، اے ذوالجناح صبح سے جو جاتا ہے پلٹ کر نہیں آتا، اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا۔ میرے مولا آئے، سکینہ کو گلے سے لگایا ہے، الوداع آخر کہا۔ بس عزیزو روایت کہتی ہے، یہاں کی روایت کو چھوڑا آخر کا جملہ بیان کرنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا مقتل کی طرف چلتے ہیں اور یہ جملے کہتے بھی جا رہے تھے، ذوالفقار حیدری سے وار بھی کرتے جا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے تھے۔ جملے سنیں گے میرے مولا کہہ رہے تھے ارے تم نے میرے عباس کو مار دیا، ارے تم نے میرے علی اکبر کو مار دیا، ارے تم نے میرے بھتیجے کو پامال کیا۔ حملہ کرتے جاتے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ فوجیں دور ہٹتی تھی، میرے مولا واپس پلٹ کر آئے، ایک مرتبہ پلٹ کے دوبارہ خیموں کے قریب آ کر روکے۔ راوی کہتا ہے کہ بیبیوں نے جب امام حسین کو دیکھا تو ایک مرتبہ شدت سے گریہ کیا، اگرچہ امام واپس پلٹ گیا، بیبیوں نے شدت سے گریہ کیا۔ وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ جب میرے مولا گئے تھے تو صحیح و سالم تھے، لیکن جب میرے مولا پلٹ کر آئے تو پیشانی میں تیر لگا تھا، گلے میں تیر لگا تھا، بازوؤں میں تیر لگا تھا۔ میرے مولا نے پیشانی کا تیر کھینچا اور ایک مرتبہ خون کو چلو میں لیا، آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہتے ہوئے جیسے ہی حملہ کرنے لگے ایک مرتبہ عاطف غیبی سے ندا آئی یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اب اپنے خدا کی بارگاہ کی طرف پلٹ کر آ جا۔ اور یہیں سے ایک دکھیاری ماں کی بھی آواز آئی اے میرے لاڈلے حسین، اے میرے پیارے حسین، اے میری گودوں کے
वाले हुसैन, अरे तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है, बस ये जुमला सुनना था। एक मर्तबा तलवार ने आम में रखी, भागी हुई फौजें पलट कर आने लगी। अरे किसी ने तलवार से हमला किया, किसी से नेज़े से हमला किया, किसी ने खंजर मारा, किसी ने पत्थर मारा, और जिसको कुछ न मिला लकड़ियां मारता रहा। मेरा मौला जख्मी होता रहा। शबीए ताबूत की जियारत करेंगे आप। आखिरी जुमला मेरे मौला ने अपनी बाजुओं को जुलजना के गले में डालकर कहा, ऐ जुलजना मुझे वहां गिरा जहां मेरा अकबर गिरा। मातम।